ملکہ کی خوابگاہ سرخ اور زرد رنگ کے پردوں اور قالینوں سے سجی تھی، جن پہ مختلف طرح کے شیر اور ڈریگن کی شکلوں کے نقش و نگار بنے تھے۔ دیوار کے کھلے خانوں میں چینی کے برتن اور سراہیاں سجی تھیں۔ پلنگ کے اوپر سرخ جالیدار پردے گرتے نظر آتے تھے۔ غرض وہ ہر طرح سے شاہ چین کی دختر کا کمرہ لگتا تھا۔ ملکہ یون سوفو اندر داخل ہوئی تو دربار کے برعکس اس کے چہرے کی خوشگواریت عنقا تھی۔ رنگت گلابی دہک رہی تھی، ماتھے پہ بل تھے اور وہ غصے میں تھی۔ اس کی خاص کنیز بھی پیچھے آئی اور دہلیز پار کر کے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ یون سوفو آگے بڑھی، سنگھار میز تک آئی اور کلائی سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ ملکہ، ہم کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آقا شہزادی تاشا کو اپنے حرم میں داخل نہیں کریں گے۔ 5 سال کی تھی جب گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا میں نے۔ وہ رگڑنے والے انداز میں چوڑیاں اتار اتار پھینک رہی تھی، آنکھیں شدت جذبات سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ 9 سال کی ہوئی تو قیدیوں پہ مشقوں کے دوران ایک قیدی کی پیشانی پہ پہلا تیر گھونپا تھا میں نے۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی اور محبوب تھی میں۔ ملکہ، کنیز نے دل گرفتہ نظروں سے اسے دیکھ کے کچھ کہنا چاہا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ 22 برس کی ہوئی تو اپنی ہر فن سے آراستہ بیٹی کو پاپا نے سینکڑوں چینی اہلکاروں کے ساتھ اس ملک کی طرف روانہ کر دیا۔ اپنے آباء و اجداد کا دین چھڑوا کے مجھے مسلمان بنایا کیا، پھر ایک ایسے سلطان سے میری شادی کر دی جس کو میں جانتی تک نہ تھی، مگر حکم تھا کہ یہی کرنا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے لیے خوش بختی لائے گا۔ کیسی خوش بختی ہے یہ جو چین کے شہزادے کے دل کو رون کے ملتی ہے؟ اب وہ گردن سے زیور نوچ کے اتار رہی تھی۔ نظر اٹھا کے آئینے میں دیکھا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ جس سلطان کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو اپنی عقل سے سوچنا تک نہیں آتا، جس کو دوسرے چلاتے ہیں اور جس کو میں نے ہر قربانی دینے کے بعد سدھارنے کی کوشش کرنا چاہی، اپنے ملک کے لیے، چین کے لیے، اپنے شاہ کے لیے، وہ سلطان آج کہتا ہے کہ وہ میرے مقابلے پہ دوسری ملکہ لے آئے گا۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے اس نے تاج اتارا اور دیوار پہ دے مارا۔ کنیز سہم کے پیچھے ہوئی۔ یون سوفو نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ وہ شاہ چین کی بیٹی کے مقابلے پہ دوسری عورت لائے گا، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ملکہ، ضرور شہزادی تاشا نے آقا کو اپنے جال میں پھنسایا ہوگا، ورنہ آپ کی خوبصورتی کے سامنے تو۔ یون سوفو نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ شہزادی تاشا۔ پھر چہرہ اٹھایا اور آئینے میں عکس دیکھا تو کاجل آنسوؤں کے باعث میٹھا میٹھا سا تھا اور جوڑے سے لٹیں نکل کے ادھر ادھر بکھری تھیں۔ شہزادی تاشا کے چہرے پہ تیزاب پھینک سکتی ہوں میں، اسے زندہ میں ڈال سکتی ہوں، اس کی جان لے سکتی ہوں، مگر… اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھی اور ان کو رگڑنے لگی، پھر انگلیاں ہٹائیں، چہرہ اٹھایا اور گہری سانس لی۔ مگر میں 5 برس کی تھی تو گھوڑے پہ چڑھنا سیکھا تھا، اتھرے جانور کو قابو کرنا مجھے تب سے آتا ہے۔ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے۔ 9 سال کی تھی تو قیدی کے سر پہ رکھے سیب کی جگہ پیشانی میں تیر گھونپا تھا، کیونکہ کان میں باپا نے کہا تھا کہ مشق تو ناٹک ہے، اصل مقصد اس قیدی کو مارنا ہے۔ تب سے مہر کے رازوں اور سازشوں کا استعمال کرنا آتا ہے۔ اس نے غازے سے اٹا رومال اٹھایا اور اس سے چہرے کو تھپ تھپایا، رنگت میں سفیدی اور گلابی کھل گئی۔ شاہ چین کی 12 بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی اس لیے تھی کیونکہ باپا کو معلوم تھا میں انسانوں کو پڑھ بھی سکتی ہوں اور ان سے نپٹ بھی سکتی ہوں۔ لالی اٹھائی اور لبوں پہ لگائی۔ 22 برس کی تھی تو اس لیے مجھے تنہا شاہی دستے کے ساتھ غیر ملک میں روانہ کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے یون سوفو تنہا مقابلہ کرنا بھی جانتی ہے، دونوں ملکوں کو خوش بختی ملے گی، مگر یون سوفو کا دل اب مزید نہیں روندا جائے گا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور جیسے الجھی لٹوں کو شانت کر کے درست کیا، پھر سنگھار میز پہ رکھا، دوسرا تاج اٹھا کے سر پہ رکھا۔ میں اب صرف شاہ چین کی بیٹی نہیں ہوں، میں ملاقہ سلطنت کی ملکہ بھی ہوں، اور مجھے مراد راجہ اور شہزادی تاشا سے زیادہ چالیں چلنی آتی ہیں۔ پھر اس نے گردن موڑی اور کنیز کو دیکھا تو اب قدرے پرسکون اور سپاٹ نظر آتی تھی۔ شہزادی تاشا کو کل محل میں بلوا لو، ہم ظہرانہ ایک ساتھ کھائیں گے۔ کنیز نے الجھ کے اسے دیکھا مگر سر تسلیمی خم کر لیا۔ جو حکم ملکہ، اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتی گئی۔ جیا پر مغرب کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، اندر کندیلیں روشن کر دی گئی تھیں
اور بڑا ہال کھچا کھچ بھرا نظر آ رہا تھا۔ پسماندہ زبوں حال سے نوجوان اور ادھیڑ ہوئے مرد میزوں پہ بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف نظر آتے تھے۔ بعض اجرت میں کھا رہے تھے جیسے ان کو واپس پہنچنے کی جلدی ہو۔ ہال کا ایک دروازہ رسوئی میں کھلتا تھا جہاں چولہے رکھے تھے اور چھت کھلی تھی۔ دھواں فضا میں اڑتا جا رہا تھا اور دیگچوں میں پکوان پکتے نظر آ رہے تھے۔ ایک چولہے کے قریب فاتح بن رامزل پنجوں کے بل بیٹھا لکڑیوں کو چولہے کے اندر دھکیل رہا تھا۔ دھواں اٹھا تو اس نے جھک کے پھونک ماری، ایک دم شعلہ سا جل اٹھا اور دھواں چھٹتا گیا۔ اس نے آنکھیں مسلیں اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ رسوئی میں اکیلا بیٹھا تھا۔ دوسرے غلام کاموں کے سلسلے میں آ جا رہے تھے۔ وہ ان غلاموں کا نگران بنا دیا گیا تھا اور اس میں اب روک ٹوک نہیں کی جاتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ آواز پہ چونکا۔ لکڑیوں کے ساتھ آریانہ آ بیٹھی تھی اور چہرہ تیلیوں پہ گرائے یا سیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مٹیالے کرتے پاجامے میں پنجوں کے بل بیٹھا فاتح ذرا سا مسکرایا۔ یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آپ کے پاس تو ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ اب بھی ہے، مگر یہ لوگ گردن موڑ کے اس دروازے کو دیکھا جو اندرونی ہال میں کھلتا تھا۔ یہ شہر کے غلام محکوم لوگ ہیں، یہ کیسے اپنے لیے کچھ کریں گے؟ اس کے انداز میں افسوس تھا۔ کسی کو تو ان کے لیے لڑنا ہوگا ڈیڈ۔ وونگلی تو وہ ہیرو نہیں نکلا جو آپ اسے سمجھتے تھے۔ صبح دربار میں اپنی تعریف سن کے وہ خوش تو ہو گیا، مگر اس نے تب سے لے کر اب تک آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ کوئی عظیم کارنامہ سر انجام نہیں دے گا۔ غلط۔ اس کے بارے میں تاریخ میں لکھے تمام واقعات درست تھے سوائے اس ایک کے۔ وہ جنگی فتوحات، وہ بحری سفر، وہ سفارت کاری، وہ سب کارنامے وہ انجام دے چکا ہے۔ اس نے جو بھی کیا ڈیڈ وہ چین کے لیے کیا۔ اب بھی ملاقہ کو قرض کی غلامی میں ڈال کے وہ اپنے ملک سے حب الوطنی کا ثبوت ہی دے رہے ہیں۔ وہ ہیرو ہے مگر چینی قوم کا۔ آپ کو اپنی قوم کا مزیح خود بننا ہوگا۔ صحیح کہہ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ چھاڑے اور سوچتی نظروں سے ہال کے دروازے کو دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تقدیر صرف ان قوموں کی بدلتی ہے جو اپنی تقدیر بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ہال کے اندر آیا اور ایک غلام سے تشت لے لیا، پھر ایک میز تک آیا جو وسط میں تھی۔ اس پہ دو آدمی کھانے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ فاتح نے ان کے سامنے چاول اور ترکاری کے کٹورے رکھے تو وہ جلدی جلدی کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ تشت اٹھائے کھڑا غور سے ان کو دیکھے گیا۔ آرام سے کھا لو، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ تم میرے آقا کو نہیں جانتے، جلد واپس نہ گیا تو وہ میرا برا حال کر دے گا۔ وہ انگلیوں سے چاول منہ میں رکھتے ہوئے بولا تو فاتح نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تمہاری مجبوری صرف جسمانی غلامی تھی، ذہنی غلام کیوں بن گئے ہو؟ وہ ذرا اونچا بولا تو قریب میں چند گردنیں مڑی۔ ذہنی غلامی وہ کیا ہوتی ہے؟ غلام کے چاول میں ہاتھ رہ گئے، ہونکوں کی طرح چہرہ اٹھا کے اس کو دیکھنے لگا۔ فاتح نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھا، پھر بولا تو آواز بلند تھی۔ کسی انسان سے اتنا ڈرنا یا اس سے اتنی محبت کرنا کہ اپنے ہر کام، ہر فیصلے کو کرنے سے پہلے اس کا متوقع رد عمل سوچنا، یہ غلامی ہے میرے دوست، اور یہ تم سب، انگلی سے اعتراف میں اشارہ کیا، کی عادت ہے۔ تم سب ذہنی غلام ہو تو کیا کریں؟ غلام نے خفکی سے چاول پلیٹ میں پھینکے۔ آقا کے غلام ہیں، حکم نہ مانے تو ڈر لگتا ہے کہ سزا ملے گی۔ مسلمان ہو کیا تم؟ ہاں؟ وہ برہمی سے بولا تو سارے میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ گردنیں موڑ موڑ کے اس کے دیکھنے لگے تھے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا؟ کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ سے ہم بھی ڈرتے ہیں، مگر ہمارا مالک، میرے بھائی، صرف اللہ سے ڈرنے کی عادت ڈالو۔ تمہارا مالک کیا، دنیا کا کوئی انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر تم اللہ سے مدد مانگو تو۔ اس نے لہجہ قدرے نرم کیا اور انداز میں جیسی منت سے بھر لی۔ جسمانی غلامی تمہاری مجبوری ہے، مگر خدا را ذہن کو تو آزاد رکھو۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آزاد انسان بننا سکھایا تھا، ہم کیوں وہ سب بھول گئے ہیں؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ لوگ کھانا روک کے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں تم لوگ پریشان ہو، اکیلے ہو، تمہیں اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے اور غلام بنایا گیا ہے، مگر تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے، سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پہ لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کوئی جواب نہ آیا، بس خالی چہرے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ کیونکہ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں
ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا. کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے، زبردستی، جبرن. یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے. تم اپنے مالک سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تمہارا خدا نہیں ہے. کوئی انسان کسی کی زندگی کا خدا نہیں ہوتا. خدا صرف ایک ہے. انگلی سے اوپر اشارہ کیا. نظریں ایک سے دوسرے تک جا رہی تھیں. اس خدا سے ڈرنا سیکھو. اس خدا کو پہچاننا سیکھو. وہی ہماری زندگیوں کے سارے فیصلے ہم سے کرواتا ہے. وہی ہمیں خوشی دیتا ہے، وہی غم دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارے دل کو آرام نہیں پہنچا سکتا. غلام نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی اور پھر سے کھانا کھانا شروع کیا، مگر فاتح نے ہمت نہیں ہاری. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان سے نہیں ڈرتے تھے. ہر انسان کو برابری کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے سارے خوف دور کر دیے تھے. یہ مشکل نہیں ہے. تم لوگ بھی اپنے خوف دور کر سکتے ہو. تم سب اچھے گھروں کے لوگ ہو جو اغوا کر کے جبرن ابو الخیر یا اس جیسے لوگوں کے غلام بنائے گئے ہو. اپنے مالکوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا سیکھو. ملاقہ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو مظلوم بن کے ظالم کے سامنے پستے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو بھلے امیر ہوں یا غریب، خوبصورت ہوں یا بدصورت، مگر وہ صرف اللہ سے ڈریں اور درست چیز کے لیے کوشش کرتے رہیں. اللہ کو کوشش کرنے والے پسند ہیں. کیا تم لوگ اپنے لیے کوشش کرنے والے نہیں بننا چاہتے؟ غلام اب تیز تیز لقمے لے رہا تھا. گردنیں واپس مڑتی گئیں. ذرا دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے بنبناہٹ شروع ہو گئی. سب کی توجہ کھانے کی طرف مبذول ہوتی گئی. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ایک میز سے دوسری میز تک امید بھری نظریں دوڑائیں، مگر اس کی نگاہ خالی پلٹ آئی. کسی نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے تو کسی نے خشمگین نگاہوں سے اس کو گھور کے منہ موڑ لیا تھا. سب واپس مصروف ہو گئے تھے. کچھ لوگ تو مارے خوف کے باہر نکل گئے تھے. فاتح نے گہری سانس لی اور اداسی سے ان لوگوں کو دیکھا جو جلدی جلدی کھانا ختم کر رہے تھے. مالک کا خوف ہر شے پہ حاوی تھا. سلطنت محل لکڑی کا بنا ہوا خوبصورت محل تھا جس کے مغربی کونے میں بڑا سا کتب خانہ سا بنا تھا. اس شاہی کتب خانے کے اندر وسیع و عریض ہال سا بنا تھا جس میں قطار در قطار ریک رکھے تھے اور ان کے اندر کتابیں سجی تھیں. ایڈم ایک ریک کے سامنے سے کھڑا کتاب اٹھا کے اسے کھولتا نظر آ رہا تھا. 2 کتابیں بغل میں دبی تھیں. سلطنت محل کا کتب خانہ بندہ ہرا مراد کے محل سے کہیں زیادہ وسیع اور علمی خزانے سے مالا مال تھا. سلطنت محل وہ محل تھا جس میں سلطان مرسل اور ملکہ یونسفو رہائش پذیر تھے. مراد اور تالیہ کا محل اس سے دور سمندر کنارے اونچے پہاڑ پہ واقع تھا. ایڈم نے کتاب بند کر کے ریک میں رکھی تو چونکا. اوپری خانے کے کونے میں قطار میں 4 کتابیں رکھی نظر آ رہی تھیں. وہ ایک ہی سیریز کی کتابوں کی 4 جلدیں تھیں. جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، جلد پنجم. اس نے چاروں کے سرورق پڑھے. جلد چہارم نہیں تھی، درمیان کی جگہ بھی خالی تھی. جلد چہارم کس نے اٹھائی اور کہاں گئی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا. پہرے دار اس طرف نہیں تھے. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلد اول نکالی اور اسے کھولا. اندرونی سرورق دیکھ کے وہ ٹھٹکا. وہ ملاقہ کے مختلف نامور جزیروں کے نقشوں، جغرافیہ اور وہاں کے سفر نامے کی کتاب تھی. بنیادی طور پہ وہ 10 برس پہلے لکھے جانے والا ایک سفر نامہ تھا. جلد اول کے پہلے صفحے پہ فہرست تھی جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہر جلد میں کون کون سے مضامین شامل ہیں. وہ انگلی صفحے پہ پھیرتا نیچے آیا. جلد چہارم، 3 چاند والے جزیرے کا دلچسپ احوال. جو جلد غائب تھی اس میں 3 چاند والے جزیرے کا احوال لکھا تھا. یا خدا! ایڈم نے جلدی سے کتاب بند کی اور واپس رکھی. اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے. وہ تیزی سے آگے آیا اور متلاشی نظروں سے ایک کے بعد ایک ریک دیکھنے لگا. وہ جامنی رنگ کے سرورق والی کتابیں تھیں. یہ رنگ خاصا نمایاں نظر آتا تھا اور پھر اسے وہ رنگ نظر آ گیا. کونے میں رکھی شیشے کے پٹ والی قدیم الماری میں جلد چہارم رکھی تھی. ایڈم کے اندر جوش سا بھر گیا. فوراً اس الماری کا دروازہ کھینچا مگر وہ بند رہا. اس نے چونک کے دیکھا. کنڈے پہ یہ بڑا سا تالا چڑھا تھا. تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ پیچھے سے پہرے دار غراتا ہوا آیا تو وہ چونک کے مڑا. میں یہ کتابیں نکالنا چاہ رہا تھا اور ہر کتاب پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی.
वो बिगड़े तेवरों के साथ इसके सर पे पहुंच गया। म्यान में चमकती तलवार और जिस्म पे पहना हुआ आहनी लिबास, वो लहीम शहीम सा पहरेदार खासा खौफनाक था। मगर मैं मूर्ख हूँ और मुझे, ये बंदाहारा का महल नहीं है, ये सल्तनत महल है। यहाँ तुम्हारी शहजादी का हुक्म नहीं चलता, यहाँ सल्तनत के कवानीन नाफिज हैं। ये ममनुआ कुतब है, शक्ल गुम करो अपनी वरना। तलवार पे हाथ रखा तो एडम ने जल्दी से दोनों हाथ उठाए, बगल में दबाई किताबें नीचे जा गिरी। ठीक है, मुझे मालूम नहीं था कि ये ममनुआ किताबें हैं। वो क्या है कि नजर कमजोर है मेरी, कहते हुए झुका और जल्दी जल्दी किताबें समेटने लगा। और थोड़ा सा दिमाग भी कमजोर है, बात देर से समझ आती है। खैर, तुम मेरी शिकायत न करना। किताबें संभालता उठा और जबरदस्ती मुस्कुरा के इसे देखा, जो हनूस शोला बार नजरों से घूर रहा था। जा रहा हूँ, मासूमियत से मुस्कुरा के आगे बढ़ गया। मगर कनखियों से इसने अलमारी के अंदर रखी दूसरी किताबों के सरवर्क पे नजर जरूर डाली थी। बम्बूरो, शिकारबाज, 3-4 किताबों की जिल्दों पे लफ्ज इसे वाज़िह लिखा दिखाई दिया था। इन किताबों को यकीनन मुराद राजा के हुक्म पे आम आवाम की पहुंच से दूर रखा गया था। अब वो क्या करें? शहजादी ताशा के कमरे की खिड़कियों के पर्दे हटे थे और सूरज की खालिस ताजा किरणें अंदर सारे को रोशन किए हुए थी। वो सिंगार मेज के सामने बैठी आईने में खुद को देखती, गालों पे गुलाबी सा गाजा हल्का हल्का मल रही थी जो खुली डब्बी में सामने रखा था। फिर इसी को होंठों पे लगा के होंठ आपस में मस किए। लिबास जमुर्द रंग का था, लंबी कमीज और नीचे लहंगा सा, इसे बाजुक रंग कहते थे। ताज मीज पे रखा था और बाल घुंघरियाले कर रखे थे। सिंगार से मुतमईन होकर इसने चूड़ियां उठाई ही थी कि दरवाजे खुले। दरबान ने सदा लगाई, मुराद राजा तशरीफ ला रहे हैं। वो चूड़ियां उठाए तेजी से खड़ी हुई। इसी असना में मुराद अंदर दाखिल हुआ। कमर पे हाथ बांधे, माथे पे सुर्ख पट्टी और अपनी लंबी शाही कुबा पहने हुए था। सीने पे लोहे की जराह भी पहन रखी थी। गालिबन शिकार पे जा रहा था या वापिस आ रहा था। आते साथ ही इसने आईब्रो के इशारे से बैठने का इशारा किया। राजा, आपने मुझे बुलवा लिया होता, वो एहतियात से बोली। वो ऐसे खड़ी थी कि आईने की तरफ इसकी कमर थी और राजा खिड़की में सूरज की रोशनी के सामने खड़ा था। रोशनी का रास्ता रुक गया था। मलाका सल्तनत का बंदाहारा शाही शादी का निगरान होता है, तुम जानती हो। आंखें चुंधिया के बाहर देखते हुए सपाट अंदाज में बोला। सुल्तान मुरसल की शादी मैंने ही करवाई थी। जी राजा, तब आप और मलिका एक साथ काम करे थे। बम्बूरो शिकारबाजों का सारा गांव तबाह किया था आप लोगों ने, और मुझे इस अनदेखी चीनी शहजादी से नफरत महसूस होती थी। अजीब बात है कि अब आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और मैं मलिका यूसुफ के साथ हूँ। शायद इसी को सियासत कहते हैं। वो चूड़ियां कलाई में डालने लगी। 1, 2, सुल्तान मुरसल तुमसे शादी करना चाहता है। तालिया ने जोर से चूड़ी कलाई पे आगे खुद धकेली तो वो जिल्द के साथ रगड़ती गई। इसका सांस थम गया। बंदाहारा की बेटी और मलाका सल्तनत के सुल्तान का मिलाप हमारे मुल्क का पुराना रिवाज है। अक्सर सलातीन की शादियां बंदाहारा की बेटियों से हुई हैं। हैरत है मुझे ये ख्याल खुद क्यों नहीं आया। वक्त का शुक्रिया जिसने तुम्हें बहुत जल्द एक मुकम्मल शहजादी के रूप में मुझे वापस कर दिया। वो सादा से अंदाज में कह रहा था। छोटी उकाबी नजरें तालिया के चेहरे पे जमी थीं, जो सफेद पड़ने लगा था। तुम वापस जाने का हर ख्याल ज़हन से निकाल दो। किस्मत तुम पर मेहरबान हो रही है ताशा। अगर तुम समझदारी से काम लो तो हम इस चीनी औरत को मलाका से निकाल देंगे। तुम मलिका होगी और मैं बंदाहारा। मुरसल शाह सिर्फ एक कठपुतली होगा। मैं इस नए बंधन पे बहुत खुश हूँ और तुम्हें नसीहत करने आया हूँ कि तुम भी खुश रहना, क्योंकि उंगली उठा के तंबीह की तो लहजे और आंखों दोनों में सख्ती दर आई। मैं कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ये मेरी और मेरी कौम की इज्जत का सवाल है। वो यक टक खड़ी से देखे गई। हाथ बेजान से होके पहलू में जा गिरे तो चूड़ियां खनक उठी। मुराद राजा जो खिड़की से आती रोशनी के हाले में खड़ा था, एक बेतासुर नजर इस पर डालता बाहर की तरफ बढ़ गया। इसने गुम सुम निगाहें मोड़ के सिंगार मेज पे रखे सुनहरी ताज को देखा।
जिसमें जड़े हीरे दमकते दिखाई दे रहे थे। कौन कहता था कि शहजादी होना आसान है। सल्तनत महल का बागीचा मीलों दूर तक फैला दिखाई देता था। दरमियान में सफेद रविश बनी थी जिसपे शहजादी ताशा चलती आती दिखाई दे रही थी। ऊपर में कनीजों का गोल था। खुद वो फीकी फीकी सी लगती थी, गुमसुम, जैसे हवा में कदम रख रही हो। सामने से एडम आ रहा था, किताबें बगल में दबा रखी थी। इसे देख के रफ्तार आहिस्ता की और सर झुका लिया। इस रोज की तलखी अभी तक याद थी। तालिया ने कनीजों को इशारा किया तो वो वहीं रुक गई। वो खुद बेजान से कदम उठाती इसके करीब आ रुकी। तुम यहाँ कैसे? आका ने कहा था कि मुझे शाही कुतुब खाने से फैज उठाना चाहिए, इसलिए यहाँ आया था। जरा की जरा नजरें उठाई। मेरे लायक कोई खिदमत? शहजादी? मैं सिर्फ तुम्हारी शहजादी नहीं हूँ एडम। ये मत समझो कि मुझे ताज और तख्त का गुरूर आ गया है। वाकई ये ना समझो। इसने शिकायती नजरों से शहजादी को देखा। हाँ, ताकत अपना असर दिखाती है, लेकिन मैं और तुम एक बराबर हैं एडम। हम दोनों ही यहाँ कैदी हैं। उस पर भरोसा करो और हुक्म मान लिया करो। कह के वो आगे बढ़ गई। एडम की सारी कुल्फत और नाराजी जैसी दूर सी हो गई। फौरन उसके पीछे लपका। अच्छा सुनिए, इस महल के कुतुब खाने में कुछ किताबें ताले में रखी गई हैं। मुझे वो चाहिए। इनमें 3 चांद वाले जजीरे का राज छुपा है। मैं मलिका से मिलने आई हूँ। मुझे तंग मत करो अभी। वो किसी किस्म की तलखी के बगैर तो कान से बोली और सामने देखते हुए कदम बढ़ाती। एडम ने कतरे अचंभे से देखा। वो ठीक नहीं लग रही थी। इससे अच्छा तो हम केरल में थे चेतालिया, वहां हम बराबर थे, यहाँ नहीं। बल्कि खैर, बराबर तो वहां भी नहीं थे। मैं ठहरा एक शरीफ, कानून की पासदारी करने वाला आदमी, और आप ठहरी एक लालची खतून जिनकी जिंदगी के सारे फैसले खजाने की खोज के गिर्द घूमते थे। वो एकदम रुकी और उसकी तरफ घूमी। एडम की जबान को ब्रेक लगा, जरा सा गड़बड़ाया। रोबे हुस्न और शाहजादियों वाली जाह। इसे डर लगा कि कहीं दोबारा इस रोज की तरह। बिल्कुल, वाकई, वो चौंक के बोली। यही तो हूं मैं, एक लालची औरत जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद खजाने की खोज था। वेरी गुड। और दोबारा से चली। एडम के आईब्रो हैरत से सुकड़े। वो इसके पीछे लग। तबीयत ठीक है आपकी? मेरे दाएं हाथ को आज बुरी नजर से नहीं देखा आपने? मुराद राजा मेरी सुल्तान से शादी की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मेरा मूड अच्छा नहीं है एडम। ओह, वो चुप हो गया। दोनों खामोशी से साथ साथ चलते रहे। फिर एडम ने इसे उम्मीद दिलाने की कोशिश की। अगर आप मुझे वो किताबें निकलवा के दे दें तो मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। मैं किसी सूरत आपको इन रस्म और रिवाज के ऊपर कुर्बान नहीं होने दूंगा। जरा जज्बाती हो गया तो तालिया ने गर्दन मोड़ के एक नजर एडम को देखा। कुर्ते पाजामे और वास्कट में मलबूस, सर पे टोपी पहनी, वो अच्छा लग रहा था। तालिया उदासी से मुस्कुराई। तुम्हारी तो ख्वाहिश थी ना मुझे पुलिस से गिरफ्तार करवा के कैद में डलवाने की, तो इस कैद पे खफा क्यों होते हो? वो नेक काम तो मैं अपने हाथों से सर अंजाम दूंगा, मगर यहाँ किसी सूरत भी मैं आपको इस सब का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। वो वाकई दबे दबे गुस्से में आया नजर आता था। थैंक यू एडम। जाहिर है चेतालिया, माना कि आप इंतहाई फ्रॉड और बेवफा इंसान हैं, सिवाय दौलत के अब किसी के साथ वफादारी नहीं निभाती। मगर हम इस सब में साथ ही आए थे और साथ ही जाएंगे एडम। वो बुरा माने बिना चौंक के बोली। मैं बताना भूल गई, मैंने इस रोज ख्वाब देखा कि मैं केल में हूँ, एक ऑफिस में, नए दौर में। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं रोज ख्वाब देखता हूँ कि मैं केल में हूँ और मेरी शादी हो रही है। नहीं एडम। इसने हाथ उठा के सुर्ख याकूत वाली अंगूठी दिखाई। ये अंगूठी मैंने इस ख्वाब में पहन रखी थी, ये अंगूठी। और इसका मतलब है वो ख्वाब आने वाले वक्त का है, यानी कि हम वापस जाएंगे एडम। वो पहली दफा दिल से मुस्कुराई। एडम के लब भी खुशगवार मुस्कुराहट में ढले। हम क्या इस ख्वाब में मैं भी था और वो फातिमा भी? तालिया का दिल धक से रह गया। मुस्कुराहट गायब हुई। किताबें, तुम्हें मुकफल अलमारी की किताबें चाहिए ना? मैं कुछ करती हूँ। अच्छा। और मुड़ के कनीजों को इशारा किया। वो फौरन से इस तरफ लपकी। तालिया उससे नजर मिलाए बगैर आगे बढ़ गई। वो बिना पलक झपके इसको जाते देखने लगा। क्या हम इस ख्वाब में नहीं थे चेतालिया? क्या हम वापस नहीं जाएंगे? इसने जेरे लब कहा, मगर वो अनसुनी करके आगे बढ़ गई। वो बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। मलिका यूसुफ सब्जा ज़ार पे बनी इस ऊंची बारादरी में बैठी थी, जिसके ऊपर छतरी नुमा किनोपी बनी थी। टांग पे टांग जमाए वो गाल तले उंगली रखे बैठी, गर्दन मोड़ के सब्जी को देख रही थी। नीचे सब स्टीलों पे घास और फूल उगे दिखाई दे रहे थे।
درمیان میں ایک مصنوعی صاف پانی کا نالا بھی بہ رہا تھا۔ دفاقاً اس نالے کے ساتھ گھاس پہ شہزادی تاشا چلتی دکھائی دی۔ اس کی رنگت قدرے بھجی بھجی سی لگتی تھی۔ کنیزوں کو اس نے وہیں چھوڑ دیا اور خود کنوپی کی طرف آئی۔ لکڑی کے زینے چڑھے اور اوپر ملکہ کے سامنے آ کے سر جھکایا۔ ملکہ عالیہ، آپ نے یاد فرمایا تھا۔ پھر سیدھی ہوئی۔ شہزادی تاشا، یوسف نے سر کو خم دیا اور مسکرا کے آئی برو سے سامنے اشارہ کیا۔ بیٹھیے۔ تالیہ سامنے لکڑی کے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ زمرد لباس ارد گرد پھول کی طرح پھیلتا گیا۔ گود میں رکھی انگلیاں باہم پھنسا رکھی تھی۔ تجویز کیسی لگی؟ کون سی تجویز؟ اوچوں کی؟ قرضے کی؟ اتنی جلدی بھول گئیاں؟ ملکہ نے مسکرا کے غور سے اسے دیکھا تو اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سچ کہوں تو پریشان ہوں کہ ملاقہ یہ قرضہ کیسے اتار پائے گا۔ وہ فکر مندی سے کہنے لگی، قرضہ ہر سال بڑھتا جائے گا۔ جب تک امیر لوگ خراج اور محصول نہیں ادا کریں گے ہم اس قرض کو اتار نہیں سکیں گے، اور